अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो से पहले एक और मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मेराज का पूरा वाक़या बयान किया था। अब क्योंकि मेराज का महीना है और ये महीना बहुत बाबरकत है, ये बाबरकत महीना इस वजह से भी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुझे सबसे ज़्यादा ये महीना प्यारा है, क्योंकि इस महीने में अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया था, सातों आसमान की सैर करवाई थी। अब ये पूरा वाक़या बयान करने के बाद जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते हैं ज़मीन पर, तो उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मेराज का पूरा वाक़या बयान करते हैं और बाकी लोगों को भी बताते हैं। तो उसके बाद जिन लोगों ने उन पर यकीन नहीं किया उनके साथ क्या होता है और जिन्होंने यकीन किया उनके साथ क्या होता है। तो आज एक ऐसा ही वाक़या इस वीडियो में आपसे बयान करूंगी कि जिसमें एक यहूदी था जो पहले इस वाक़े का मुनकर था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको ऐसी कुदरत दिखाई कि आखिरकार उसने तौबा की और माशाल्लाह से वो मुसलमान हो गया और इस बात को माना कि वाकई अल्लाह ताला के हुक्म से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे। तो एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर के बाद मेराज के कुछ वाक़यात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से बयान कर रहे थे। अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये बात सदाकत आयात सुनते ही कहा कि सद्दक़त या रसूलल्लाह। उस सबब से उनका लक़ब भी सिद्दीक़ हुआ। लेकिन जब अबू जहल वगैरह ने ये सुना तो कहा कि कज़्ज़ब्त, इस वाक़े खिताब का उन काफ़रों को कज़्ज़ाब व ज़ंदीक़ व मलऊन दिया गया। और जो कोई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुवाफ़िक़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की तस्दीक करेगा, वो बेशक मिसले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सिद्दीक़ों के मर्तबे में रहेगा। और जो कोई मुनकर मेराज का होगा वो यकीनन मुताबिक अबू जहल के लईन और मरदूद होगा। और उस महफिल में एक यहूदी गवार ने मेराज का हाल सुनकर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह झूठा कहा। तो हज़रत के पास से उठकर बाज़ार में आकर एक मछली ख़रीदी और लेकर अपनी बीवी को दी। उससे कहा कि जल्दी इस मछली के कबाब बनाओ, मैं भूख से बेताब हो रहा हूँ, मुझे सख्त बेकरारी हो रही है। इतना दिन आया और अभी तक निहार मुँह हूँ। जब मैं दरिया से नहाकर आऊँगा तो फिर खाना खाऊँगा। वो यहूदी ये कहकर दरिया की तरफ चला गया और दरिया में नहाने लग गया। अचानक जब अपना सर उठाया तो अपने आप को औरत जवान सूरत पाया और जो कपड़े किनारे पर रखे थे वो भी उसको ना मिले। ये माजरा अजीबो गरीब देखकर बहुत घबराया और फिर उसने उसी गर्दाबो तहैयर में गोता खाया। किनारे के पास आकर आँखों से अपनी आबरू को रो रो कर आंसू बहाया, बार बार हाथ हाथ मारता और अपने मुँह से है हाथ पुकारता। अपना जिस्म बगैर कपड़ों के देखकर उसको शर्म आई तो उसने दरख्तों के पत्तों से अपने आप को छुपाया। और इतने में एक गवार जो घोड़े पर सवार था उस तरफ से गुज़रा कि एक औरत हसीन खूबसूरत बगैर कपड़ों के बैठी है। उसने निहायत खुश और रशीदा होकर उसका हाथ पकड़ा और अपने घोड़े पर बिठाकर अपने घर ले गया और फिर उसको अपने घर में लाया। गर्ज 7 बरस इस चीज़ को गुज़र गए। उस जवान को खानादारी में गुज़रे और 3 फर्जंद भी उसने पैदा किए। एक दिन वो औरत अपने हमसाया की औरतों के साथ दरिया में नहाने को गई। जिस जगह पर उसने पहले कपड़े रखे थे उसी जगह पर अब की बार भी उतार कर कपड़े रखे और अपने ख्याल से वो वारदात भूलकर नहाने में मशगूल हुई।
جب اس نے غوطہ مار کر اپنا سر اٹھایا تو اپنے آپ کو صورت اصلی میں دیکھا، اور کنارے پر جو مردانہ کپڑے پہلے رکھے تھے وہاں پر وہی پائے۔ جب وہ اپنے کپڑے پہن کر اپنے گھر آیا تو دیکھا کہ وہ مچھلی جو بازار سے لا کر اپنی بیوی کو دی تھی وہ اب تک زندہ تڑپ رہی ہے، اور اس کی عورت کے ہاتھ میں جو کام تھا وہ کام کر رہی تھی۔ بعض روایت میں یوں آیا ہے کہ اس کی عورت سوت کاٹ رہی تھی، ابھی تک وہ پونی اس کے ہاتھ سے تمام نہ ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنی عورت سے جا کر کہا کہ تم نے ابھی تک مچھلی نہیں پکائی، اتنی دیر تو نے پکانے میں کیوں کی ہے؟ اس کی عورت بولی، کیا خیر تو ہے؟ کچھ پی کر آئے ہو؟ ابھی مچھلی لائے ہو؟ ایک لمحہ بھی نہیں گزرا، مچھلی کیسے پک سکتی ہے؟ پھر اس نے اپنی بیتی ہوئی واردات کو اس سے بیان کیا۔ وہ بولی، اجی ابھی بہت دور ہو اور معلوم ہوتا ہے کہ تم نشے میں ہو۔ اس نے یہ بات سن کر اپنی جی میں جانا کہ میں نے حال معراج کا سچ نہ جانا تھا، اور میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا سمجھا تھا، اسی سبب یہ حال مجھ پر گزرا۔ اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ بس میں نے یقین کامل کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں اور دین اسلام برحق ہے۔ الغرض حاصل کلام یہ ہے کہ اس یہودی کو دین اسلام کی خواہش ہوئی، چنانچہ وہ اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا، دیکھا کہ معراج شریف کا حال بیان فرماتے ہیں۔ اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو جھوٹا جانتا تھا، میں نے اس کی تعذیر پائی۔ اس کے کہنے پر صحابہ کرام نے اس سے پوچھا، کیا تو نے کوئی تعذیر پائی؟ تب اس یہودی نے سب حقیقت، مچھلی اور غسل اور صورت بدلنے اور نکاح اور اولاد اور پھر 7 برس گزرنے اور پھر اصلی صورت پر آنے کی کیفیت بیان کی۔ یہ بات سن کر تمام صحابہ کرام سجدہ شکر بجا لائے، جناب رب العالمین کا بجا لائے، اور پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ معجزہ خاص کر آپ کے واسطے ہے، ایسا معجزہ کسی اور کو عنایت نہیں ہوا۔ آخر وہ یہودی ایمان لایا اور ابو جہل کو لیکن کچھ بھی اثر نہ ہوا، اور پھر اس نے کہا کہ یہ سب فریب بازی ہے اور افرا سازی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ ہے کہ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ راہ دے پھر کوئی نہیں بہکانے والا اس کو، اور جس کو اللہ تعالیٰ بہکائے پھر اس کو کوئی راہ دینے والا نہیں۔ جب خبر معراج شریف کی مکہ معظمہ میں مشہور ہوئی تب اکثر اہل مکہ متفق ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اگر آپ تمام احوال بیت المقدس کا ہم سب سے بیان کریں تو ہم آپ کے معراج کے حال پر ایمان لائیں گے اور صدق دل سے مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ ہم لوگ بیت المقدس کی علامت کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اگر آپ آسمان پر گئے ہوں گے تو وہاں کا حال بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ اگر تم سچے ہو تو نشانات بیت المقدس کے بیان کرو۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ پریشانی ہوئی، اس واسطے کہ احوال بیت المقدس کا بیان کرنا اس وقت کچھ ضروری نہ تھا، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے بیت المقدس کو اپنے پروں پر اٹھا لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس وقت وہ لوگ جو حال بیت المقدس پوچھتے تھے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بیان کرتے۔ اس کے بعد جو لوگ اصلی اور سعید ازلی تھے وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے فوراً ہی صدقے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، اور جو لوگ بدبخت ذاتی تھے
انہوں نے جسم خاکی کا آسمان پر جانا خلاف قیاس سمجھا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے غافل ہو کر انکار کیا۔ خیر، ساری دلیلوں کے بعد سے یہ ثابت ہوا کہ ماہتاب اگرچہ ستاروں میں چھوٹا ہے مگر حجم بہت بڑا ہے اور بسبب گردش فلک کے ہزاروں برس کی راہ ایک ہی لحظے میں طے کرتا ہے اور اپنی حرکت سے مشرق و مغرب تک سینکڑوں برس کی راہ ایک ہی لحظے میں طے کرتا ہے اور اپنی حرکت سے مشرق و مغرب تک سینکڑوں برس کی راہ میں ایک گھڑی میں جاتا ہے۔ ان ساری باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ساری دنیا بنائی، زمین و آسمان بنائے، تو اس کے لیے کیا ممکن نہیں کہ جو چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائیں ان کو اس وقت روک لیا گیا، یعنی دن اور رات ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کو روک لیا۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہے جو بھی کر سکتے ہیں، کہ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی بار ان کو آسمان سے زمین تک بھیجا اور پھر واپس بلایا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مرتبہ دیا۔ اب لوگ اس بات سے اعتراض کرتے ہیں کہ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاکی ہیں تو کس طرح جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے یہ ظاہر کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اتنی معتبر ہے کہ جو اللہ پاک جس طرح سے وہ زندہ سلامت تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساتوں آسمان پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، تمام انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اس واقعے سے سیکھنے کا موقع دے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بتائی ہوئی سنت پر پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔